اسکاٹ لینڈ میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 7,102 تک جا پہنچی ہے، جبکہ مہلک وائرس سے 837 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ موجودہ حالات کے پیش نظر لاک ڈاؤن میں مزید 3 ہفتے کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اس وقت گلاسگو سے ہمارے نمائندے شاہد میر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں گلاسگو میں کیا حالات ہیں۔ جی شاہد، بتائیے گا۔ جی، اسکاٹ لینڈ میں کرونا وائرس کے 7,102 کیسز جو ہیں وہ کنفرم ہو چکے ہیں، جبکہ 837 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ گزشتہ 12 گھنٹوں میں 58 افراد کی موت ہو چکی ہے، جس وجہ سے اسکاٹ لینڈ کے لوگوں میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زیادہ تر مواد جو ہیں وہ جو کیئر ہوم ہیں، اولڈ ہومز ہیں، جہاں پہ عمر رسیدہ افراد رہتے ہیں، وہاں پہ ہوئی ہیں۔ اور مرنے والوں میں بھی اکثر جو ہے زیادہ تر لوگ ہیں وہ 60 سے اوپر کے ہیں۔ تو اسکاٹ لینڈ کی حکومت نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے 3 ہفتے کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ پہلے ہی لوگ جو ہیں 1 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں کہ لوگ بالکل گھروں میں مفقود ہو کے رہ گئے ہیں۔ کرفیو جیسی صورتحال ہے، خود ہی لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، حالانکہ اتنی زیادہ سختی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو میڈیکل سٹور پہ جانا ہو یا کھانے پینے کے لیے گھر سے کوئی چیز لانی ہو یا اپنے بزنس کو دیکھنا ہو تھوڑی دیر کے لیے تو جا سکتا ہے، پولیس نہیں روکتی، لیکن لوگ خود ہی اتنے ڈر گئے ہیں کہ باہر جانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب تک صورتحال کنٹرول میں نہیں آتی اور کرونا وائرس پہ مکمل قابو نہیں پایا جاتا تو تب تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا، اور ہم دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اسی وجہ سے لاک ڈاؤن میں 3 ہفتے کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اسکاٹ لینڈ میں اس وقت بالکل ایک خوف کا عالم ہے اور کرفیو جیسی صورتحال ہے، لوگ بالکل گھروں میں سے نہیں نکلتے۔ آج بہت نائس سنی ڈے ہے اور ویکینڈ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سڑکوں پہ رش نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی، ہیتھرو ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایئر لائنز کی بیشتر پروازوں کی بندش کی وجہ سے اپنے فضائی آپریشن کو مزید محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پروازیں نہ ہونے سے ایئرپورٹ پر آپریشنل اخراجات ناقابل برداشت ہو رہے ہیں۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کے 2 میں سے 1 رن وے کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کا 1 رن وے اڑان بھرنے اور 1 لینڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ کے 4 میں سے 2 ٹرمینل بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ ٹرمینل 3 پر PIA، ترکش ایئر، امریکن ایئر اور ایمریٹس کی پروازیں لینڈ کرتی تھیں۔ ٹرمینل 4 پر سعودی ایئر لائن، اتحاد اور قطر ایئر ویز کی پروازیں لینڈ کرتی تھیں۔ نئے احکامات کے تحت ٹرمینل 2 اور 5 پر پروازوں کو لینڈنگ کی اجازت ہوگی۔ پاکستان سے لندن پہنچنے والی PIA کی پرواز رن وے کو ٹرمینل 2 پر لینڈنگ اور ٹیک آف کی ہدایت جاری کی جا چکی ہیں۔ UK اسلامک مشن کے تحت برطانیہ بھر میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران بے گھر، معذور اور ضرورت مند افراد تک اشیاء خورنوش پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اولڈہم سے اعتزاز آصم چودھری۔ UK اسلامک مشن اولڈہم کے تحت اولڈہم میں کرونا وائرس کے دوران لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار اور معاشرے کے دیگر ضرورت مند افراد کو روزمرہ کی اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ UK اسلامک مشن کے رضاکار روزانہ کی بنیاد پر فوڈ پیکج بنا کر ضرورت مند لوگوں کے گھروں تک پہنچا کر آتے ہیں۔ اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کے موقع پر UK اسلامک مشن اولڈہم کے انچارج مولانا محمد اقبال اور دیگر نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہم مسلمانوں کو اس مشکل وقت میں لوگوں کی ضروریات کا احساس کرتے ہوئے دل کھول کر مدد کرنی چاہیے۔ At the European Islamic Centre, we've been running the iCare Food Hub for around 3 years now, and alhamdulillah, we serve around 100 families every month, which equates to over 7,200 meals. During the current crisis, what we've done is, because a lot of the families that use our service are vulnerable, and there's a lack of public transport, and people that normally use us, they're like single parents who have many children, and it'd be difficult for them to come out. So what we've done is we're making parcels for them, and we're delivering the food to their doors. پچھلے 3 سال سے ہم اپنا فوڈ بینک چلا رہے ہیں، الحمدللہ بڑا کامیابی سے چل رہا ہے، اور ہمارے جو نمازی ہیں، جمعے کے جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے جو یورپین اسلامک سینٹر کے جو مقتدی ہیں، جو UK اسلامک مشن کے کارکن ہیں، وہ سارے اس میں ڈونیشن دیتے ہیں، اور ان کی ڈونیشن سے اس کو ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ایوری سیکنڈ سیٹرڈے ویسے تو ہم کرتے ہیں، لیکن آج کل کی سچویشن میں
لوگ زیادہ نہیں آتے تو ہم ان سے ان کی ڈیمانڈ لے لیتے ہیں اور پھر ہم ان کو ڈلیور کرتے ہیں. الحمدللہ ایوری منتھ جو ہے مور دین 7,200 میلز یہاں سے ہم ان کو جو ہے وہ ڈلیور کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ پروو کریں کہ یہ مسلمان کمیونٹی یہاں پہ جو ہے نا وہ صرف ٹیکنگ کمیونٹی نہیں ہے بلکہ وہ گیونگ کمیونٹی ہے. مولانا محمد اقبال نے مزید کہا کہ UK اسلامک مشن کی جانب سے مہینے میں تقریباً 7200 کھانے کے پارسل لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں. انہوں نے مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ اسی طرح اپنے عطیات سے نوازتے رہیں تاکہ امداد کا یہ سلسلہ جاری رہ سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، اولڈہم، گریٹر مانچسٹر. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر کینیڈا اور امریکہ بارڈر کی بندش مزید چند ہفتے برقرار رہے گی. کینیڈا اور امریکہ بارڈر 21 مارچ سے تمام غیر ضروری مسافروں کے لیے بند ہے، تاہم دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا سلسلہ جاری ہے. مزید تفصیلات عدیل ڈینیل کی اس رپورٹ میں جانیے. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے واضح کر دیا کہ کرونا وائرس کے پیش نظر کینیڈا اور امریکہ بارڈر کی بندش مزید چند ہفتے برقرار رہے گی. کینیڈا اور امریکہ بارڈر 21 مارچ سے تمام غیر ضروری مسافروں کے لیے بند ہے، تاہم دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا سلسلہ جاری ہے. جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے شہریوں کو محفوظ رکھنا ہے. کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کرونا وائرس کے باعث پوری دنیا میں سفری پابندیاں لگ چکی ہیں. یہ صرف کینیڈا اور امریکہ کا معاملہ نہیں. کینیڈا کی آبادی امریکہ سے 9 گنا کم ہے. امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 33,000 تک جا پہنچی ہے، جبکہ کینیڈا میں 1600 لوگ اس مہلک وائرس کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں. خانہ کعبہ میں حجر اسود کی صفائی کا کام مکمل کر لیا گیا. گزشتہ 1 صدی سے یہ اعزاز رکھنے والے خاندان کے چشم و چراغ بدر الصالح نے صفائی کا عمل سر انجام دیا ہے. تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. اللہ کے گھر میں لگے حجر اسود کی صفائی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے. انتہائی فضیلت کا حامل جنت کا یہ پتھر 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا مجموعہ ہے. حجر اسود کے تمام ٹکڑوں کو چاندی کے فریم میں ترتیب سے رکھا جاتا ہے. آخر میں اسے اعلیٰ درجے کے عود سے معطر کیا جاتا ہے. حجر اسود کی صفائی کا کام مقررہ نظام الاوقات کے مطابق انجام دیا جاتا ہے، جس کی سعادت گزشتہ 100 سال سے بدر الصالح الجواہرجی خاندان کو حاصل ہے، جو نسل در نسل منتقل ہو کر اس وقت بدر الصالح کے پاس. سعودی عرب میں صحن حرم کی صفائی پر معمور شخص کی تصویر خاص مقبولیت حاصل کر رہی ہے. پینٹنگ بنانے والی سعودی مصورہ نبیلہ کا کہنا ہے کہ انہیں موجودہ حالات کے پیش نظر پینٹنگ بنانے کا خیال آیا. کرونا وائرس کی وجہ سے مسجد حرم الحرام کے صحن کعبہ میں زائرین کی پابندی کے بعد سعودی عرب کی خاتون مصورہ نے ایک ایسی پینٹنگ بنائی ہے جسے خوب پذیرائی مل رہی ہے. پینٹنگ میں صحن حرم میں طواف کعبہ والی جگہ پر صفائی پر معمور ایک شخص کو بیٹھے دکھایا گیا ہے. مصورہ نبیلہ کا کہنا ہے کہ اس نے پینٹنگ کے ذریعے صحن حرم کی خالی پن، خاموشی اور غور و فکر کے لمحے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ لوگ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. پاکستانی وزیر اعظم کی پیش کردہ نظام سے ترقی پذیر ممالک پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. روس نے بھی عمران خان کی جانب سے غریب ممالک کے قرضے معاف کرنے کی اپیل کی حمایت کر دی. مزید تفصیلات شاہد گھمن کی اس رپورٹ میں دیکھیے. ماسکو میں روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروا کی پریس بریفنگ ہوئی، جس کے دوران نمائندہ 92 نیوز شاہد گھمن نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی غریب ممالک کا قرضہ معاف کرنے کے حوالے سے اہم سوال اٹھایا. ماریا زخاروا نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے پیش کردہ اقدام کے نفاذ سے ترقی پذیر ممالک کی سماجی اور معاشی صورتحال پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اس سے کرونا وائرس کے تیز پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملے گی اور معاشی مسائل سے دوچار غریب ممالک کی حیثیت میں بھی بہتری آئے گی. ترجمان روسی وزارت خارجہ نے بتایا کہ 15 اپریل کو G20 اور پیرس کلب نے غریب ممالک کے تمام قرضوں کی ادائیگی معطل کرنے کے اقدام کی منظوری دی، جس کا مقصد ان ممالک کے معاشرتی اور صحت کے نظام پر خرچ کرنے کے لیے فنڈز کی فراہمی ہے. ماریا زخاروا نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ممبر کی حیثیت سے ہم 25 ممالک کے لیے فنڈ سے منظور شدہ قرضوں سے متعلق امداد کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، جس کے ذریعے اگلے 6 ماہ کے دوران غریب اور انتہائی کمزور ممالک کو ان کے قرض کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے گرانٹ فراہم کی جائے گی. کرونا وائرس نے فلم انڈسٹری اور اس سے وابستہ تقریبات کو بھی نشانہ بنا ڈالا ہے. امریکہ میں ہونے والا مشہور زمانہ سین ڈیاگو کامک کون کو منسوخ کر دیا گیا ہے.
सैंडियागो कॉमिक कॉन अमेरिका में रवां बरस 23 से 26 जुलाई तक मुनक्किद होना था, जिसमें 1,30,000 से ज़ायद अफराद की आमद मुतवक्के थी। ताहम कोरोना के फैलाव ने फिल्मी दुनिया के इस अहम इवेंट की इंतज़ामिया को भी अहम इकदाम उठाने पर मजबूर कर दिया। इंतज़ामिया का कहना है कि सैंडियागो कॉमिक कॉन की 50 साला तारीख में ये पहला मौका है जिसमें इसे मनसूख करना पड़ा। इस बात का ऐलान करते उन्हें बहुत दुख हो रहा है, ताहम ये अगले साल अपनी मुकर्ररा तारीखों पर ही मुनक्किद होगा। 18 अप्रैल दुनियाए साइंस के बेताज बादशाह अल्बर्ट आइंस्टाइन का यौम वफ़ात। उन्हें 20वीं सदी का सबसे बड़ा तबीयात दान माना जाता है और साइंस के हज़ारों बल्कि लाखों तालिब इल्म आज भी उनके नज़रियात पर रिसर्च करते और मकालों से लेकर किताबों तक मज़ीद अनमोल तोहफ़ साइंस की गोद में डालते हैं। आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम म्यूनिख के एक कैथोलिक स्कूल से हासिल की। गैर जरूरी सख्ती के बायस उन्हें स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। दिसंबर 1894 में आइंस्टाइन तालीम अधूरी छोड़कर इटली में अपने खानदान के पास जा पहुंचे। जिंदगी के उतार चढ़ाव उन्हें ज्यूरिख यूनिवर्सिटी ले गए, जहां उनकी मुलाकात अपनी शरीक हयात मलीवा मैरिक से हुई, जो उनकी रिसर्च पार्टनर भी थी। आइंस्टाइन और मलीवा की शादी जनवरी 1903 में हुई। ताहम ये साथ ना चल सका। निजी जिंदगी में तनाव के बावजूद आइंस्टाइन फिजिक्स के मसाइल पर तहकीक करते रहे और इसी दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के अजीम तरीन मकालात शाया किए। नजरिया अमूमी इजाफियत साइंसी मैदान में आइंस्टाइन की सबसे बड़ी कामयाबी था। उन्होंने इस नजरिए पर 1915 में काम मुकम्मल किया और दुनिया को बताया कि इसरा के दौरान मशाहिद जो ताकत महसूस करता है वो बिल्कुल कशिशे सिकल की तरह है। आइंस्टाइन को 1921 में फिजिक्स के नोबेल इनाम से नवाजा गया। मशहूर होने के बाद आइंस्टाइन ने जापान, अमेरिका, जनूबी अमेरिकी ममालिक और फलस्तीन समेत कई ममालिक के दौरे किए और अपने इल्म की रोशनी हजारों लोगों तक पहुंचाई। साइंस की दुनिया को नई जहतों से मुतारिफ कराने वाले इंतहाई ज़हीन साइंसदान ने 18 अप्रैल 1955 को न्यू जर्सी के पेन मेडिसन प्रिंसटन मेडिकल सेंटर में दम तोड़ा। आइंस्टाइन की मौत का सबब दिमाग की शरेयान का फटना बताया जाता है। इस न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।